وزارت صحت میں الحمدللہ ہم نے بڑی انقلابی اقدامات کیے تھے۔ ایک تو ہم نے پوری صوبے کے اندر ہاسپٹلز کی کیٹیگرائزیشن کی، پہلی مرتبہ ہم نے کیٹیگرائزیشن کی۔ بیسک ہیلتھ یونٹ سے اوپر ایک رورل ہیلتھ سینٹر کا یونٹ تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے اس کو کیٹیگری ڈی ہاسپٹل کا نام دیا، اور وہ 40 بستروں کا ہسپتال ہوتا تھا۔ اس میں 4 اسپیشلٹیز کے اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کیٹیگری سی ایک کیٹیگری ہم نے بنا دی جو 100 بستروں کا ہسپتال ہوتا تھا، اور پھر کیٹیگری بی جس میں 200 بیڈز تھے، اور پھر کیٹیگری اے جس میں 300 بیڈز ہاسپٹل تھے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر ٹیچنگ ہاسپٹل تھے۔ ایم اے کے دور میں 22 ہاسپٹلز کو ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا، اس میں سے کچھ کیٹیگری اے ہاسپٹلز بن گئی، کچھ کیٹیگری بی ہاسپٹلز بن گئی۔ کوئی مور دین 120 ہاسپٹلز ہم نے کیٹیگری ڈی اور کیٹیگری سی بنا دیے۔ ہمارے دور میں جو بنو میڈیکل کالج اسٹیبلش ہوا، کوہاٹ میڈیکل کالج اسٹیبلش ہوا، خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالج پشاور میں گرلز میڈیکل کالج اسٹیبلش ہوا، میڈیکل یونیورسٹی بنی، سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل بھی میں نے بنوایا، 500 بستروں کا بڑا ہاسپٹل ہے۔ ڈی آئی خان میں ٹیچنگ ہاسپٹل بنا، بنو میں ٹیچنگ ہاسپٹل بنا، اور ہمارے اس دور میں جو بڑی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہے اس کے لیے آٹونومس بورڈز بنا دی گئی، اس کو آٹونومی بھی دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پولیو کے کیسز ہمارے دور میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو پولیو ایک وبائی صورت اختیار کر چکی تھی، لیکن ہمارے جانے کے بعد اس میں ڈراسٹیکلی ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا، وہ کہ ہمارے بعد اس کی دوبارہ ریسرجنس پھر ہو گئی۔ ہم نے اس وقت ایک تو بڑی تعداد میں نرسز کی پوسٹیں کریٹ کیے۔ دیکھیں، نرسنگ جو کیئر ہے پوری دنیا کے اندر، یہ جو اٹینڈنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ اس وجہ سے ڈیولپڈ دنیا کے اندر نہیں ہے کہ وہاں نرسنگ کیئر بہتر ہے، اس لیے ایک بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بہترین نرسنگ کیئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت ہم نے اس کی امپورٹنس کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی 5000 تک نرسز کے پوسٹیں کریٹ کیے تھے۔ اس وقت پر بیڈ اور پر پیشنٹ نرسز کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میل نرسز کا کانسیپٹ جو ہے ہماری ہی دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اور ہم نے انستھیزیا اور آپریشن کے تھیٹر کے اندر او ٹی ٹیکنیشینز جو ہے اس میں بھی فیمیل ٹیکنیشینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا، اور پیرامیڈکس جو ہے اس کو ہم نے اس وقت سروس اسٹرکچر دیا تھا۔ پیرامیڈکس کوئی 20-25 سالوں سے سروس اسٹرکچر کے لیے جدوجہد کرتے رہے، ہماری ہی دور میں ان کو سروس اسٹرکچر ملا۔ جو جنرل کیڈر کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ہماری ہی دور میں 3 ٹیئر فارمولہ جو ہے وہ دیا گیا، اور گوسٹ ڈاکٹرز کو بڑے پیمانے پہ ہم نے اس وقت نکالا تھا، اور ڈاکٹروں کی بڑی پیمانے پہ ہم نے ریکروٹمنٹ کی تھی، اور اس وقت ہمارے دور میں بڑی دور دراز کے علاقوں میں بھی ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کو ہم نے انشور کرایا تھا۔ اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ جو ہوا تھا وہ جو ارتھکویک تھا 2005 کا، اس میں میں نے خود وہاں جا کے سچویشن سنبھالی تھی، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کا ہیلپ آ رہی تھی، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی ہیلپ آ رہی تھی، اس کو میں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور اس میں WHO کے آن ریکارڈ WHO کا اس وقت یہ تبصرہ آتا کہ جو بین الاقوامی طور پہ ایمرجنسیز ہوتی ہے، اور جس میں جو ابتدائی ریسکیو کا سٹیج ہوتا ہے، آگے ریہیبلیٹیشن کا سٹیج ہوتا ہے، علاج کا ہوتا ہے، مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے کا ہوتا ہے، اس میں ہمارا ایک جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تھا اسی کے مطابق تھا، یعنی بہت کم لوگ اس میں پھر مورٹیلٹی ریٹ کو بھی ہم نے ریڈیوس کر دیا، ریسکیو بھی ہوئی، لوگوں کو علاج بھی پراپر ہم نے فراہم کیا، اور اس کی مطلب ایک ایکنالجمنٹ اس وقت ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے پولیو کے حوالے سے ایک تو علماء کو انوالو کیا تھا، اسکول کی ٹیچرز کو میں نے انوالو کیا تھا، میں علماء کے سیمینارز کرتا رہا، ان کی ورکشاپس کرتا رہا، اور ایسی بھی واقعات ہوئی تھی جس کو جو بعد میں انٹرنیشنلی ہٹ ہوئی۔ ایک مولانا صاحب تھے جو بعد میں طالبان کو جوائن کر گئی، اور وہ طالبان کی بہت بڑے کمانڈر بنی، اور خیبر ایجنسی کے اندر اس کا وہ رہتے تھے،
اور مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ نہ خود اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتا ہے بلکہ وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے۔ میں نے کہا میں جا کے ان کو کنونس کروں گا، اور مجھے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے بھی منع کیا اور اپنے ساتھیوں نے بھی کہا کہ یہ رسکی کام ہے، آپ ادھر مت جائے۔ اور میں ان سارے باتوں کے باوجود ان کے پاس چلا گیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ ان کو کنونس کیا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پولیو کے خلاف کیمپیننگ نہیں کروں گا، تو میں نے کہا آپ میرے سامنے ان کو قطرے بھی پلائیں گے اور میں اس کی تصویر بناؤں گا۔ تو اس نے میرے سامنے بچوں کو قطرے پلائے اور میں نے اس کی تصویر بنائی، اور وہ تصویر پھر ہم نے میڈیا کو دے دی۔ وہ انٹرنیشنلی بہت سے نیوز پیپرز کے اندر اور میڈیا کے اندر وہ ہائی لائٹ ہوئی، اور اس قسم کی بہت سے ملاقاتیں پرسنلی جا کے گاؤں کے اندر پوری جو کیمپیننگ ہے اس کو مانیٹر کر کے میں نے اس وقت اس پہ کام کیا تھا۔ مجلس عمل کی مرکزی لیڈرشپ کو بھی میں نے شامل کیا تھا، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی میں نے شامل کیا تھا۔ میں نے قائد صاحب سے پروگرامات کروائے تھے، قائد صاحب کو چیف گیسٹ بنایا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیف گیسٹ بنایا تھا، بیگم نسیم ولی جو ولی خان صاحب کی بیوی ہے، اور میں ان کو لے آیا لیڈنگ ہاسپٹل کے اندر، میں نے ان کو چیف گیسٹ بنایا، ان کے ہاتھوں سے قطرے پلوائے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک کیا کہ ہم نے کراس بارڈر بھی ایک فنکشن ارینج کیا کہ جس میں اور اس وقت کے ہیلتھ منسٹر، ہم نے بارڈر کراس کر کے افغانستان کے ہیلتھ منسٹر اور جلال آباد کے گورنر کے ساتھ افغانستان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، اور خیر سگالی کے طور پہ انہوں نے بارڈر کراس کر کے ہمارے علاقے میں ہمارے بچوں کو قطرے پلائے۔ اور یہ پروگرام میں نے ترتیب دیا تھا، ہم نے اکٹھے مل کے اس کو ترتیب دیا تھا، تو میں نے اس قسم کے پروگرامات بھی اس وقت کیے تھے۔ کہ اس وقت مجھے اسی حکومت کے دوران ایک ورلڈ بینک کا سینئر نمائندہ اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ کے اندر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس وقت MMA کے دور میں جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ریفارمز ہوئی تھے، ورلڈ بینک نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ ان کا ایک پروگرام تھا اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ کریڈٹ، سیک 1 سیک 2، وہ باقی صوبوں کے اندر فیل ہوا اور ہم نے ایفیکٹیولی اس کو چلایا۔ اور ان کا کامنٹ یہ تھا کہ جب بعد میں آپ کے بعد حکومت آئی تو میں نے ان کو جا کے بتا دیا کہ اب بجائے ان پروگرامات کو ڈسکنٹینیو کرنے کے، ان کو کنٹینیو کرے، ان پہ بلڈ آن کرے، انہی فاؤنڈیشنز پہ بلڈ آن کرے، تو آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ریولوشن آئے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں بعد والی حکومت نے یہ بات نہیں مانی۔ یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے خیبر ٹی وی پہ انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ میں خود حیران ہوں کہ ان لوگوں کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے اور کتنے کام انہوں نے کیے تھے۔ انہوں نے خود پیپلز پارٹی کے دور کے ہیلتھ منسٹر نے ٹی وی پہ آگے اس بات کو اکنالج کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت بین الاقوامی ادارے بھی اور اخبارات کے اندر بھی جو رینکنگز آئی تھی اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو بہتر رینکنگ تھی۔